بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رواہ البخاری. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. جناب صدر محترم، معزز علماء کرام، سامعین گرامی، عاشقان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز طلباء اور خواتین اسلام، مدرسہ فاطمہ دارالعلوم کھنکھنا کے اس سالانہ اجلاس عام میں اور مدرسہ ہذا سے فراغت حاصل کرنے والے 4 خوش نصیب طلباء کی دستار بندی کی اس مبارک اور مقدس تقریب میں آپ حضرات عشاء کے بعد سے لے کر اب تک جم کر بیٹھے ہیں، ہماتن گوش ہو کر بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے اس بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں بہت قبول فرمائے. حضرات، آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ ہم مدرسہ فاطمہ دارالعلوم کے اس کیمپس میں اور اس صحن میں نہیں بیٹھے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ اور ہم جنت کے ایک باغیچے میں بیٹھے ہیں. میرے اور آپ کے اور اس پوری کائنات کے نبی ختم الرسل سید الاولین اور آخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس کو کہ جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، دین کی باتیں سننے کے لیے، دین کا مذاکرہ کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے، اس کو جنت کا ایک باغ قرار دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور ارشاد ہے. آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا. اے میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو. صحابہ نے عرض کیا وما ریاض الجنہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کے باغیچے کہاں سے آئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حلق الذکر، کہ ذکر کے حلقے، باغ و نصیحت کی مجلسیں یہ دنیا میں جنت کے باغیچے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ہم اس مدرسے کے اس صحن کے اندر نہیں بیٹھے، بلکہ ہم جنت کے باغ کے اندر بیٹھے ہیں. ایک موقع پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا کی مجلس میں جاتے ہیں تو ہمیں انعام ملتا ہے، کوئی کھانا دیتا ہے، کوئی پیسے دیتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ اس مجلس سے حاصل ہو جاتا ہے.
تو آپ سے سوال کیا گیا ما غنیمت یا رسول اللہ، ما غنیمت المجالس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی مجلسوں میں شامل ہونے پر کیا انعام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غنیمت مجالس ذکر الجنہ الجنہ، نبی نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کی مجلسوں میں شامل ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہے، جنت۔ تو بھائیو، جنت کی خاصیت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں، عیش و آرام کے ایسے سامان ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی اگر جنت کے اندر داخل ہو گیا تو وہاں سے نکلنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ ایسی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ سورہ واقعہ کے اندر بیان فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، کہ داہنے والے کیا ہی خوب ہے داہنے والے، فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ، جو ایسے باغات کے اندر ہوں گے کہ جہاں پر بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور تہبتے کیلے ہوں گے، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، لمبے لمبے سائے ہوں گے، وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بے شمار پھل اور میوے ہوں گے، لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، جو نہ تو ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوبی اور وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ پر جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون، کہ مثال اس جنت کی کہ جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت میں نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جو پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور نہریں ہوں گی ایسی دودھ کی کہ جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور نہریں ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوگی، وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہوں گی ایسے شہد کی جو صاف اور شفاف ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنت میں جنت والوں کے لیے ہر چیز ہوگی، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور پروردگار کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا۔ تو بھائی یہ ساری کی ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ بتائیے کس کے لیے ہیں؟ جنت والوں کے لیے۔ اور نبی نے بشارت دی، نبی نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ آدمی اگر ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہ اس کو جنت کا ذائقہ اور جنت کا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، جتنی دیر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ ہم جنت کے ایک باغیچے میں بیٹھے ہیں، اور جنت سے نکلنے کی کوئی بندہ ایسے ہے جو یہ کہے کہ میں جنت میں جانے کے بعد اس سے باہر آ جاؤں؟ کیا کوئی اس بات کو چاہتا ہے؟ جو اس بات کو چاہتا ہے کہ میں جنت میں میری انٹری ہو اور پھر اس کو نکال لیا جائے، وہ اپنا ہاتھ اٹھائے، کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا بھائی، کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں، اور یہی جنت کی صفت ہے خالدین فیہا ابدا، جو جنت کے اندر داخل ہو گیا تو وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اس لیے آپ حضرات، آپ کے حفاظ کرام ہیں، ان انشاءاللہ دستار بندی ہوگی اور صدر محترم دعا فرمائیں گے، عزم کریں، ارادہ کریں اور ہاتھ اٹھا کر اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آخر تک ہم اس مجمع میں، اس مجلس میں بیٹھیں گے اور دعا سے پہلے انشاءاللہ جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ کہتے بھائی زور سے اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور بیٹھیں تو اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم کچھ لے کر جائیں گے، ہم عطن گوش ہو کر بیٹھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ صحیح طریقے سے بولنے والے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بات کیا کہی جا رہی ہے اور کان کے اندر کیا پڑ جاتی ہے، اور عمل جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے امام صاحب اعلان فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، اور انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی لا صلاۃ الا بحضور قلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہے۔ ایک بیچارہ راجستھان کا آدمی تھا جس نے سعودی میں کچھ وقت گزارا تھا،
اس نے یہ تقریر سنی اور یہ حدیث سنی. حدیث سننے کے بعد گھر گیا. ظہر کی نماز میں امام صاحب بیان فرما رہے تھے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، کہ قلب کے حاضری کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہے. نماز اس وقت ہوگی جب قلب حاضر ہوگا. تو وہ بیچارہ سیدھا سادہ جس نے عربوں کو کچی پکی عربی بولتے ہوئے سنا تھا، وہ گھر میں گیا اور ایک کتے کے گلے میں پٹا ڈالا اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا. دروازے پر کتا باندھ دیا. امام صاحب بولے نالائق یہ کیا؟ کتا ناپاک ہے. کتا جہاں ہوتا ہے وہ راہ رحمت کے فرشتے وہاں پر نہیں آتے، تو کتا لے کر مسجد میں کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا امام صاحب ظہر کی نماز میں آپ بیان فرما رہے تھے کہ قلب کے حاضری کے بغیر نماز نہیں ہے. یعنی قلب اس کو پتہ ہی نہیں چلا. قلب اگر بڑے قاف کے ساتھ ہے تو اس کے معنی دل کے آتے ہیں، اور مطلب یہ تھا کہ جب تک دل حاضر نہ ہو تو انسان کی نماز نہیں ہوگی. تو اس نے سمجھا کہ قلب چھوٹے قاف میں اور بڑے قاف میں کوئی فرق نہیں. چھوٹے قاف سے جب قلب کہا جاتا ہے تو کتے کو کے معنی آتے ہیں، اور بڑے قاف سے جب قلب ہوتا ہے تو دل کے معنی آتے ہیں. تو کہا کچھ تھا اور سنا کچھ گیا. ہما تن گوش ہو کر، ہما تن متوجہ ہو کر بیٹھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو نوازے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کو نوازے گا. تھوڑا سا ملا جلا سا بیان ہے، وقت اتنا نہیں ہے. صدر صاحب فرما رہے تھے کہ 11:15 بجے دعا ہو جائے گی، لیکن وقت اتنا ہوا کہ تفصیل سے جو بات سوچ کر آئے تھے اس موضوع پر بات نہیں ہو پائے گی. آپ تھوڑی سی باتیں سن لیں، ملی جلی باتیں سن لیں، انشاءاللہ اس کے بعد میں حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے نبیوں کا اور رسولوں کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا، جس کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے اور جس کا اختتام سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے. ایک مسلمان کے لیے حضرت آدم سے لے کر سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی گزرے سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. چاہے ہم ان کے نام جانتے ہوں، چاہے ہم ان کے نام نہ جانتے ہوں. نبی کتنے آئے؟ 1,24,000. کوئی کتنے کہتا ہے، کوئی کتنے کہتا ہے. تحقیق کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا کہ نبی کتنے آئے. قرآن نے تو صرف یہ بیان فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. اے پیغمبر بہت سارے رسول اور پیغمبروں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، اور بہت سارے پیغمبر اور رسول ایسے گزرے ہیں جن کے واقعات، جن کے احوال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. لیکن ایک مسلمان کو اجمالی طور پر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اگر کسی مسلمان نے کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. ہم ان کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے نبیوں کو اور پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب پر ایمان لائے. صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہمارا ایمان ہے، ہم حضرت موسیٰ کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں نعوذ باللہ، حضرت ابراہیم کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں، تو آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور ایمان سے خارج ہو جائے گا. قرآن نے ہمیں یہی حکم فرمایا قولوا آمنا باللہ، لوگوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور آل یعقوب پر نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو موسیٰ پر اور عیسیٰ پر نازل کیا گیا ان کو عطا کیا گیا، والنبیون من ربہم،
اور جو اور نبیوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، ہم ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں کرتے، بلکہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ جس طرح سے ہم پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ حضور سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کی رسالت، ان کی نبوت محدود تھی، زمانے کے اعتبار سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی محدود ہو۔ ایک نبی آیا، اس کا زمانہ گزر گیا، یعنی نبوت و اعجاز ہے کہ ایک مرتبہ جس کو نبی بنا دیا جاتا ہے تو اس کو نبوت سے کبھی معزول نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے جیسے پردھان منتری ہوتے ہیں، آج پردھان منتری کل وہ معزول ہو گیا، اس کی سطح گرا دی اور اس کی حکومت گرا دی اور اقتدار کی کرسی اس سے چھین لی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا تھا تو وہ ہمیشہ نبی اور پیغمبر رہتا، انتقال کے بعد میں اس کی نبوت کا زمانہ ختم ہو جاتا، اب دوسرا پیغمبر اور نبی آتا، وہ اس کی جگہ لے لیتا۔ لیکن ان کی نبوت اور ان کی رسالت محدود ہوتی تھی، زمانے کے اعتبار سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی، علاقے کے اعتبار سے بھی۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں کہ کئی نبی، مثال کے طور پر ابراہیم نبی ہیں، ان کے بھتیجے لوط نبی ہیں، اسماعیل نبی ہیں، ان کے بھائی اسحاق بھی اسی زمانے میں نبی ہیں، حضرت یعقوب نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہیں، حضرت موسیٰ نبی، اسی زمانے میں ان کے بھائی ہارون نبی، اسی زمانے میں ان کے خسر صاحب یعنی حضرت شعیب علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ ایک ایک زمانے میں کئی نبی بھی ہوئے، ایک ساتھ ہوئے، نبی آتا تھا، ان کا علاقہ اور ان کا وقت محدود ہوتا تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، جو آخری نبی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور نبیوں کے تعلق سے صرف یہ عقیدہ کافی ہے کہ آپ اللہ کے نبی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صرف یہ عقیدہ کافی نہیں کہ صرف آپ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ اور رکھنا پڑے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، اس کا پتہ بھی اسلام سے کٹ گیا۔ اس لیے قرآن نے یہی کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر آپ کے بعد میں مسلمانوں یہ عقیدہ رکھو، آج بہت سارے سرفرے اس دنیا کے اوپر ایسے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، داڑھی مڈے، کوئی احمد عیسیٰ کے نام سے، کوئی یونس گوہر کے نام سے، کوئی شکیل ابن حنیف کے نام سے، نہ جانے کیسے کیسی شکل میں آ رہے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کر کے تاج ختم نبوت سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے متنبہ رہنا ہے، باخبر رہنا ہے اور صاف بتا دینا ہے کہ ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ جو آدمی ختم نبوت سے چھیڑ چھاڑ کرے گا، عقیدہ ختم نبوت سے چھیڑ چھاڑ کرے گا، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ میں تاریخی ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 10 ہجری کا وقت ہے۔ یمامہ سے ایک آدمی کا خط جس کا نام مسیلمہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اس خط کا مضمون تھا، من مسیلمہ رسول اللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشر، من مسیلمہ رسول اللہ الى محمد رسول اللہ۔ مسیلمہ جو یمامہ کا ایک آدمی تھا، اس نے حضور کو خط لکھا، نبوت کا دعویٰ کیا 10 ہجری میں، اور حضور کو خط لکھا کہ یہ خط مسیلمہ رسول اللہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی طرف سے ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد میں فوراً جواب لکھا۔ اس کے بارے میں اس سے یہ نہیں کہا کہ تو نبی ہونے کی دلیل بتا، اس لیے کہ مناظرہ اس آدمی سے کیا جاتا ہے کہ جس کا کوئی وجود ہو، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے اس کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا، آپ نے اسے دلیل طلب نہیں کی، بلکہ جواب آپ نے فوراً جواب لکھوایا
اور اس کے اندر لکھوایا من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے، کی طرف سے، اور مسیلمہ کذاب کی طرف جا رہا ہے۔ اور آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ یمامہ کے ایک نالائق نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم ایک لشکر لے جاؤ اور اس کا کام تمام کر کے آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت سے کوئی آدمی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کو نبی ماننے والے نہیں، آپ بے شک اپنے عقیدے کے اندر پختہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عقیدے میں پختگی اور مضبوطی عطا فرمائے۔ لیکن بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں، ادھیکاری کہتے ہیں، مہذب لوگ کہتے ہیں، ویسے شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے رہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے نبی۔ قرآن کریم نے کہیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کا نبی نہیں کہا، صرف مسلمانوں کا نبی نہیں کہا، بلکہ آپ مسلمانوں کے نبی، آپ تمام انسانوں کے نبی، اور انسان ہی نہیں بلکہ آپ جنات کے نبی، صرف جنات نہیں، آپ درختوں کے نبی، آپ فرشتوں کے نبی، آپ چرندوں اور پرندوں کے نبی۔ جانوروں نے مانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، درختوں نے تسلیم کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں، پتھروں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ صرف مسلمانوں کے نبی ہیں، قرآن تو کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آپ تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں بھی انسان کا لفظ استعمال کیا تو وہاں پر مسلمان مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس سے تمام انسان مراد ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں، آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں بلکہ آپ جنات کے بھی نبی ہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں کہ جس طرح سے مسلمان آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لائے، جنات بھی مختلف مواقع پر آپ کے خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان لا کر ایمان والوں کی اور مسلمانوں کی صف کے اندر، جماعت کے اندر شامل ہوئے۔ قرآن نے بہت جگہ فرمایا، سورہ حجر کے اندر ہے۔ ان آیتوں کی تفصیل میں محدثین لکھتے ہیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے، قرآن کے زمین پر نازل ہونے سے پہلے، جنات اور شیاطین آسمانوں کے اندر جاتے تھے اور وہاں پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا، اللہ کے احکام کا جو مذاکرہ کرتے، یہ شیطان آسمانوں پر جاتے اور ان باتوں کو سن کر اپنے نجومیوں کو، اپنے جادوگروں کو اور اپنے کاہنوں کو بتایا کرتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کی اور جنات کی وہ انٹری آسمانوں پر بند کر دی، اور یہ اصول متعین فرما دیا کہ اگر کوئی شیطان، کوئی کاہن، کوئی نجومی، کوئی جادوگر اپنے چیلوں کو، اپنے شیطانوں کو، اپنے جناتوں کو آسمانوں پر بھیجے تو ایک فرشتوں کو متعین کر دیا کہ انگارہ مار کر اس کو خاکستر کر دیا جائے اور اس کو جلا دیا جائے۔ سورہ حجر کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، کہ ہم نے آسمان میں بروج اور سیارے بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کو مزین اور آراستہ کر دیا، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور شیطان مردود سے ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اگر کوئی چوری چھپے سن بھاگے تو ایک دہتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کی صفت، یہ میرے نبی کا شان امتیازی، یہ میرے نبی کا طرہ امتیاز، یہ میرے نبی کی خصوصیت کہ آپ سے پہلے شیطان اور جنات آسمانوں پر جاتے، لیکن جب آپ کی بعثت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کی انٹری آسمانوں پر بند کر دی۔ اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے مقرر ہیں، جلا کر اس کو خاکستر کر دیا جاتا ہے۔ جب حضور کی پیدائش بعثت ہوتی ہے، قرآن نازل ہونے لگتا ہے
اور شیطان اور جنات کا داخلہ آسمانوں پر بند کر دیا تو شیطان کے صفوں میں ماتم پڑ گیا، ان کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ اب سے پہلے ہم جب چاہتے تھے آسمانوں پر چلے جاتے تھے، اب کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ اگر ہم آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں آسمانوں پر جانے نہیں دیا جاتا۔ شیطان نے اپنے چیلوں کو بلایا، اپنے شاگردوں کو بلایا اور اپنے کارندوں کو بلا کر بھیجا کہ دیکھو جاؤ، اس روئے زمین پر کوئی ایسا تاریخی واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا دخول آسمانوں پر روک دیا گیا اور ہم داخل نہیں ہو پاتے، ہماری بندش لگا دی گئی، جاؤ دنیا کا چکر لگاؤ، ہر گلی کو، ہر کوچے کو، ہر شہر کو چھان مارو اور دیکھو دنیا کے اندر کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ جنات کی جماعت، شیطانوں کے کارندے پوری زمین کے اندر پھیل گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے دعوت کا سفر مکمل کر کے آپ واپس تشریف لا رہے تھے۔ بطن نخلا میں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جنات کی ایک جماعت اس واقعے کا پتہ لگانے کے لیے گزر رہی تھی۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے اور یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کچھ مخصوص کلمے پڑھ رہا ہے، تو وہ جماعت وہاں پر ٹھہری اور غور سے انہوں نے قرآن کریم سنا اور سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس قرآن کریم کی نزول کی وجہ سے، اس پیغمبر کے دنیا میں آنے کی وجہ سے یہی ایسا تاریخی واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر نہیں جانے دیا جاتا۔ وہ جماعت حضور کی خدمت میں داخل ہوئی اور حضور کے اوپر ایمان لائے، اور صرف ایمان نہیں لائے بلکہ سچے دائی بن کر اپنی قوم کے اندر گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے پیغمبر آپ کہہ دو کہ میری طرف اس بات کی وحی آئی ہے أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور سننے کے بعد کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد جو ہدایت اور رہنمائی کی طرف راستہ بتاتا ہے، فآمنا بھی ہم اس کے اوپر ایمان لائے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ قرآن کریم کی آیتیں بتاتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی ہی نہیں بلکہ آپ جنات کے نبی ہیں۔ آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات، جو پھول بھی گلشن میں کھلا ہے ساقی، تیری قد و کاوش کا صلہ ہے ساقی، اور مخلوق پہ ہے بار تیرے احسان کا، سب کچھ تیرے صدقے میں ملا ہے ساقی۔ ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی۔ بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں، جب حرا سے ہویدا ہوئی روشنی، اور اسوہ مصطفیٰ کی یہ تصویر ہے، روشنی 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 روشنی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے کامل اور مکمل انسان، تمام اچھی خوبیاں، تمام اچھے کمالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دی۔ ایسا کامل اور مکمل انسان کہ جس کے صادق الامین ہونے کی شہادت اور گواہی نہ صرف اپنوں نے دی بلکہ وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن، جن کا مقصد حیات یہ بن چکا تھا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ نعوذ باللہ دنیا سے کر دیں، وہ لوگ آپ کو کہا کرتے تھے کہ اگر اس روئے زمین پر کوئی سچا ہے تو وہ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے مقابلے میں کوئی سچا نہیں۔ اگر کوئی امانت دار اس دھرتی کے اوپر ہے تو محمد ہے، محمد جیسا امانت دار اس دنیا کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جلیل القدر پیغمبر ہمیں عنایت فرمایا، ہمیں اس کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ کھن کھنا کے مسلمان بہت دل کی گہرائیوں سے اپنے پیغمبر سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سب کو کرنی چاہیے۔ اور محبت، حضور کی محبت ایمان کا ایک ایسا جز ہے کہ جس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور محبت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کریں، آپ جو طریقہ بتا کر گئے، آپ جس کو اچھا کہہ کر گئے، ہم اس کو اچھا سمجھیں۔ آپ نے جس طریقے میں کامیابی بیان فرمائی اس طریقے کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے جن باتوں سے ہمیں روکا، آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کاموں سے روکیں۔ اللہ کے نبی نے جن باتوں کو کرنے کا حکم فرمایا،
اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو کریں۔ ابھی آپ کے حفاظ کرام پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ قرآن کی تعلیم اور تعلم میں جو انسان لگا ہوا ہے، پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ یہ 4 خوش نصیب طلبہ جن کی دستار بندی کے لیے آپ تیار ہیں، اور انشاءاللہ ابھی علماء کرام کے ہاتھوں سے ان کی دستار بندی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ قرآن کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر زمین پر آئے گا اور بذات خود اس کی حفاظت کرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع پیدا کرے گا، ایسے افراد پیدا کرے گا، ایسی جماعتیں اللہ تعالیٰ وجود میں لائے گا کہ جو قرآن کی حفاظت کریں گی۔ اور یہ قرآن صرف کاغذوں تک محدود نہیں ہوگا، صرف صحائف تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کریم کو وہ بچے، وہ افراد جو ہیں اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیں گے۔ بھائیو، یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں یہ روایت نقل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا کہ جو سب سے بعد میں آئے گی لیکن سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ امت مجھے عطا فرما دے جو اتنی خوش نصیب ہوگی کہ سب سے بعد میں دنیا میں آئے گی لیکن جنت میں اس کا داخلہ سب سے پہلے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، وہ امت تمہاری نہیں ہے، بلکہ وہ امت تو میرے لاڈلی اور آخری نبی کی ہے۔ وہ امت تمہیں نہیں ملے گی بلکہ وہ امت تو میرے آخری نبی کو ملے گی۔ الخصائص الکبریٰ میں یہ روایت ہے کہ موسیٰ نے پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب تورات کو جب میں نے پڑھا تو ایک ایسے امت کا تذکرہ میں نے اس میں دیکھا کہ جو امت اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا باری تعالیٰ وہ امت مجھے عطا فرما دے کہ جو اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ امت بھی تمہیں نہیں ملے گی بلکہ وہ امت میرے آخری اور لاڈلے نبی پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سینے کتنے محفوظ ہوں گے کہ جو اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیں گے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ قرآن سے پہلے 3 کتابیں آسمانی آئیں، تورات آئی حضرت داؤد پر، اس کا کوئی حافظ آپ کو اس دھرتی پر نہیں ملے گا۔ تورات آئی حضرت موسیٰ پر، تورات کا کوئی حافظ آپ کو روئے زمین پر نہیں ملے گا۔ انجیل آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، آپ کوئی نہیں بتا سکتے کہ اس دھرتی پر انجیل کا کوئی حافظ ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کریم کے حافظ کتنے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کتنے ہیں؟ بتائیے کتنے ہیں؟ بے شمار قرآن کے حافظ ہیں، اور یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کا عجیب کرشمہ ہے، یہ اللہ کی عجیب کرشمہ سازی ہے کہ یہ معصوم بچے کہ جنہیں بولنے کی بھی تمیز نہیں، کپڑا بھی ان کو والدہ پہناتی ہے، اگر کسی بارے میں یہ رائے دینے لگے تو ہم نادان اور بچہ سمجھ کر ان کی رائے کو ٹھکرا دیتے ہیں، ان کو کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ اگر گھر کے بزرگوں کے درمیان مشورہ کرتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر بیچ میں آ جائیں تو بچہ سمجھ کر ان کو بھگا دیا جاتا ہے اور ان کی رائے کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی۔ لیکن جب یہ قرآن حفظ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نوازش ہوتی ہے کہ یہ معصوم بچے کہ جنہیں بولنے کی تمیز نہیں، جن کی زبان میں تتلاہٹ ہے، کپڑا پہننے کا جنہیں شعور نہیں، چلنے کی جنہیں تمیز نہیں، لیکن یہ قرآن کے حافظ ہیں، اپنی محنت سے، اپنے لگن سے، اپنے حوصلے سے، اپنے جذبے سے، الحمدو سے لے کر سورہ ناس تک یہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں ازبر کر لیتے ہیں۔ یہ سینے کتنے خوش نصیب ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، اگر کوئی نالائق، اگر کوئی مردود، اگر کوئی دشمن خدا، اگر کوئی دشمن قرآن، قرآن کے سارے نسخوں کو، قرآن کے سارے صحیفوں کو ہم سے چھین کر کسی تالے کے اندر بند کر دے
اور یہ پابندی لگا دے کہ قرآن کا کوئی نسخہ نعوذ باللہ کسی مسلمان کے پاس نہیں رہے گا. سارے صحیفے، سارے قرآن مدرسوں سے، مسجدوں سے، لائبریریوں سے، مکاتب سے، مکتبوں سے سارے کے سارے قرآن اکٹھے کر کر ہم سے ضبط کر لے. اور وہ اگر کہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قرآن کریم لکھوائے تو بھائیو ایک دو نہیں، اس دھرتی پر کروڑوں ایسے خوش نصیب بندے ہیں کہ جو الحمد سے لے کر سورہ ناس تک بغیر دیکھے قرآن کریم لکھوا سکتے. کون مٹائے گا قرآن کریم کو؟ انگریز نے 1857 کے بعد میں یہ مشن بنایا کہ علماء کو ختم کرنا ہے، قرآن کو ختم کرنا ہے. قرآن کو اس نے ضبط کرنے شروع کیے. پانی پت گیا، قاری عبد الرحمن پانی پتی کے مدرسے میں وہ حفظ کی کلاس پڑھا رہے تھے. انگریز ادھیکاری وہاں پر گیا اور قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب قرآن رکھنے پر پابندی ہے، آپ قرآن کریم جتنے نسخے آپ کے مدرسے کے اندر ہیں سارے مجھے دے دو، ضبط کیے جائیں گے. جب تو قرآن اس ہندوستان کے اندر باقی ہے ہماری حکومت مستحکم اور مضبوط نہیں رہ سکتی. قاری صاحب نے کہا کہ انگریز سن، میں تجھے بتاتا ہوں قرآن کریم میں تجھے دے دوں گا، مجھے کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن میں کرشمہ تجھے دکھاتا ہوں، آ دیکھ پہلے وہ کرشمہ دیکھ کے دشمن خدا. قاری عبد الرحمن پانی پتی نے ایک 8 سال کے بچے کو کھڑا کیا جو حافظ تھا اور اس سے کہا کہ بیٹے پڑھ. اس نے الحمد سے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے 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 10 پارے 15 20 25 30 پارے پڑھ گیا. کہیں اٹک کا کوئی نام نہیں. انگریز حیرت سے منہ پھٹا ہوا ہے. قاری عبد الرحمن کہتے ہیں نالایا تو قرآن کے صحیفے ضبط کر کے تو قرآن کو مٹا سکتا ہے، تو قرآن کو مٹانا چاہتا ہے تو قرآن کے صحیفے ضبط کر سکتا ہے، لیکن امت محمدیہ کے ایک ایک معصوم بچوں کے ذہن میں اور دماغ میں دل میں قرآن کریم پتھر کی لکیر کی طرح نقش ہے تو یہ قرآن کو جلا دے گا. لیکن ان بچوں کے قلوب کے اندر جو قرآن محفوظ ہے تو اس کو کیسے مٹائے گا؟ اس کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ بھائیو جب تک یہ دارالعلوم کھونا باقی ہے، جب تک یہ مدارس باقی ہے، جب تک یہ مکاتب باقی ہیں، علماء اور حافظوں کو تیار کرنے والی یہ فیکٹری باقی ہے، کوئی دنیا سے قرآن کا، کوئی دنیا سے ایمان کا، کوئی دنیا سے اسلام کا، کوئی دنیا سے شریعت محمدیہ کا انشاءاللہ بال بیکا نہیں کر سکتا. کہو انشاءاللہ. ہمیں ان حفاظ کی قدر کرنی ہے. حفاظ کی قدر نہیں ہے. آج کے اس زوال امت کے دور میں جن لوگوں کو ذلت اور پستی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس میں ایک حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن کو ہم اپنے بچوں کو حافظ نہیں بناتے اور ذہن کے اندر یہ فطور ہے کہ اگر حافظ بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے؟ حافظ بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے؟ بھائیو ہماری ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے جس بچے نے قرآن کے حفظ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا وہ قرآن والا، وہ صاحب قرآن جس کے ذات سے یہ قرآن نکلا ہے، جس کے یہ بول ہیں، جس کے یہ کلمات ہیں، جس کے یہ الفاظ ہیں، جس کے یہ صفت ہے، کیا وہ حافظ قرآن کو بھوکا مرنے دے گا؟ بتائیے کہ وہ حافظ قرآن کو بھوکا مرنے دے گا؟ نہیں مرنے دے گا. قرآن کریم کا مقام کیا ہے؟ یہ قرآن کریم وہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو امام بنایا جاتا ہے. اور جانتے ہو مسلمانوں امام کیا ہوتا ہے؟ امام محض ملازم نہیں ہوتا. ہم لوگ امام کو نوکر سمجھتے ہیں، ہم امام کو ملازم سمجھتے ہیں. جس کے گھر میں نہ چلے وہ امام کو تانے دیتا ہے. جو مسجد میں سب اپنی بات کو چلاتے ہیں، جس کی بیوی بات نہ مانے، جس کے بچے بات نہ مانے، معاشرے میں جس کا کوئی مقام نہیں وہ آ کر امام پر اپنی دادا گیری چلاتا ہے. لیکن امام کا مقام کیا ہے؟ سنو بھائیو، امام کا مقام کیا ہے؟ امام وہ ہے کہ جس کے آگے تو آگے کوئی برابر میں بھی نہیں آ سکتا. امام مقتدی وہ ہے جو امام کے پیچھے برابر میں اگر نماز پڑھتے ہوئے آ گئے تو فتویٰ ہے کہ نماز مکروہ تحریمی، اور امام سے آگے بڑھ گئے تو آدمی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بتائیے امام سے آگے کون ہوتا ہے؟ بھئی جواب دیں، امام سے آگے کون ہوتا ہے؟ امام سے آگے مردہ ہوتا ہے. حضرت نانوتوی کا تذکرہ اعلان سر صاحب ابھی فرما رہے تھے. وہ بیچارے سیدھے سادے آدمی تھے، اللہ نے بڑا علم دیا تھا، بڑا نوازا تھا، لیکن سیدھے سادے تھے. لنگی باندھے رکھتے، ایک لنگی سر سے اور ایک تہمد پہنے رکھتے. اپنا نام تاریخ خورشید حسن بتاتے تھے، کسی کو اپنا نام بھی نہیں بتاتے تھے. کالج کے لڑکے جا رہے تھے،
کہیں پر گئے نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو کالج کے لڑکوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں ملا جی کو بے وقوف بنانا ہے، ان کا مذاق بنانا ہے، اور مشورہ یہ کیا کہ ہم اپنے ایک ساتھی کو کپڑا اڑا کر، ایک ساتھی کو تیار کیا کہ ہم تمہیں چادر اڑا کر چارپائی پہ لٹا دیں گے، اور یہ ملا جی آئے ہوئے ہیں، ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا، اپنے ایک ساتھی کو چادر اڑا کر ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ مولانا نانوتوی کے پاس گئے کہ ملا جی ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اپنے ساتھی کو یہ پٹی پڑھائی کہ جب ملا جی جنازے کی ایک تکبیر کہیں، دو تکبیر کہیں تو تم کھڑے ہو جانا، اور ہم ان کا مذاق بنائیں گے کہ مردہ زندہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا، ہم مذاق بنائیں گے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک تکبیر کہی، دو تکبیر کہی، لیکن وہ آدمی کھڑا نہیں ہو رہا، تین تکبیر کہی تو اس کے ساتھی پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں، کھڑا ہو جا، پوری نماز جنازہ پوری ہو گئی، ارے کھڑا ہو جا۔ حضرت نانوتوی نے 4 تکبیر کہی، آرام کے ساتھ سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد اطمینان سے کہا کہ اب یہ قیامت سے پہلے کھڑا نہیں ہوگا، اور جب اس کی چادر اٹھا کر دیکھی تو اس کی جان پرواز ہو چکی۔ میرے نبی نے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو آدمی میرے ولی سے بغض اور عداوت رکھتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو بھائیو یہ امام کی پوزیشن ہوتی ہے، امام کو حافظ عالم بنایا جاتا ہے، اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ ان حفاظ کرام کی قدر کرو۔ قرآن سے جب کسی کی نسبت جڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا مقام عطا فرماتا۔ ان بچوں پر خوب خرچ کرو، سب سے بہتر مال وہ ہے جو نبی کی زندگی میں نبی پر خرچ ہو۔ ابھی آپ حضرات چندہ دے رہے تھے، اور یہ ہمارے مدرسے چندے سے چلتے ہیں، اور یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ دل کھول کر ان مدارس کا تعاون کرو، حافظ قرآن کو دل کھول کر نوازو، جتنا نوازو گی آپ کی سفارش کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، اس کے اوپر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہوگا۔ تو بھائیو یہ حافظ قرآن ہمارے سفارشی بنیں گے، اور سفارشی کو جتنا کھلایا جائے، جتنا پلایا جائے، اتنی طاقت کے ساتھ میں وہ سفارش کرتا ہے۔ تو بھائیو یہ حافظ قرآن بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک قرآن کریم اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، اور اس میں آپ حضرات بھی معامین بنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ حافظ قرآن آپ کے بارے میں بھی اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یہ صاحب محکم صاحب کے پاس آتے تھے اور رسید کٹاتے تھے، ہمیں کپڑا پہناتے، ہمارے لیے کھانے کا نظم کرتے، ہماری دعوتیں کرتے، ہمیں عمدہ لباس پہناتے، ہمیں رہن سہن کی سہولیات مہیا فرماتے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہماری سفارش ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تعالی حافظ قرآن کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، وہ سفارش کو قبول کر کے انشاءاللہ جنت کا داخلہ ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ اس لیے بھائیو اللہ کا شکر ہے کہ 4 بچوں نے آپ کی اس فاطمہ دارالعلوم خنخنا سے حفظ کلام پاک کی تکمیل کی ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ پورے سال آپ اس ادارے کا تعاون کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اس مدرسے کے ناظم صاحب، ہمارے رفیق محترم قاری ابوالکلام صاحب، ہمارے قاری صاحب، اس مدرسے کے صدر محترم، انتظامیہ کمیٹی، اور اس ادارے کے سرپرست آج کے صدر محترم جناب قاری رستم صاحب، اور جن حضرات نے اس مدرسے کا دامے درمے قدمے سخن تعاون کیا ہے، سب لوگ اس فضیلت کے اندر انشاءاللہ شامل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کو آپ حضرات کی سفارش کا، آپ حضرات کی مغفرت کا، آپ حضرات کے درجات کے بلندی کا انشاءاللہ ذریعہ بنائے گا۔ یہ چند ملی جلی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔